أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسع القرية التي كنا فيها والعيد التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے فضل سے سورہ یوسف چل رہی ہے. یہاں پہ 13ویں سپارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے لے کے 93 تک 12-13 آیات نزول کے مطابق اللہ اکبر بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل واقعہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا اور انہیں کہا کہ یہ چوری کے الزام میں میرے پاس ہیں لہٰذا یہ نہیں جا سکتے. تو انہوں نے خود کہا ہے کہ جو چوری کرے یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ اس کو جس کی چوری کی جائے گی وہ چور کرنے والا جو چور ہوگا وہ اس کا غلام بن جائے گا. تو اب بنیامین کو اس لیے میں غلام, انہوں نے کہا کسی اور, انہوں نے کہا جس نے چوری کی ہے میں نے اسے ہی رکھنا ہے. اب بات آج اس سے آگے چلے گی. پھر جب اس سے نا امید ہو گئی, انہوں نے بحث کی یوسف علیہ السلام کے لیکن نا امید ہو گئی. یوسف علیہ السلام بات نہ مانے, الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے. ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی, تو میں یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ اجازت دے یا اللہ مجھے حکم فرمائے اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے. ان بھائیوں میں جو شروع میں واقعہ چلا تھا, جو بڑا بھائی تھا اس کا نام ایک جگہ یہودا ہے اور ایک جگہ روبیل ہے. بہرحال جو بڑا بھائی تھا جب یوسف علیہ السلام کو وہ قتل کرنے لگے تھے, مارنے لگے تھے, اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ میرا مشورہ یہ ہے ان کو جان سے نہ مارو. تو انہوں نے کہا پھر ہم کنویں میں پھینکتے ہیں, اس لیے اس نے نرمی کا معاملہ رکھا تھا. یہاں پہ بھی جب گھر سے آئے تھے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے, اللہ کے نام کی قسم کا رکھنے پڑا, اللہ کے نام کی قسم کھا کے وعدہ کر کے آئے تھے ہم بنیامین کو لے کے آئیں گے. اب اس بھائی نے پھر کہا کہ دیکھو ہم اپنے والد کے اللہ کا وعدہ دے گئے, اللہ کی قسم کھا کے آئے تو میں بنیامین کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا, میں بنیامین کو لے کے جاؤں گا. دو صورتیں, یا اللہ مجھے اجازت دے دے کیونکہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے, یا پھر میرا باپ مجھے اجازت دے دے جس کے ساتھ میں نے قسم کھائی ہے, اس کے علاوہ میں یہاں سے ہلنے والا نہیں. اس کی دو روایت ہیں. ایک روایت یہ تھی کہ سارے واپس چلے گئے, ایک روایت یہ تھی کہ سارے واپس چلے گئے تھے سوائے یہ جو بڑا بھائی تھا نا یہودا روبیل, جس نے کہا تھا میں نے نہیں جانا, یہ اڑ گیا تھا, یہ ادھر ہی ڈوب گیا تھا. ٹھیک ہے جی, بحث کے لیے فائزے کے لیے, اور باقی بھائی چلے گئے. کیا چلے گئے تھے, کیا حکم ہوا تھا آگے؟ انہوں نے کہا اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ, پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم تو اتنی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنے ہمارے علم میں تھی اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے. کہ وہ جو یہ تھا بڑا بھائی, اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ, یا یوسف علیہ السلام کسی نے آپس میں بات ہوئی کہ اب تم وہاں چلے جاؤ, جا کے باپ کو یہ کہو کہ تمہارا بیٹا جو بنیامین ہے اس نے
چوری کی ہے، اس وجہ سے وہ وہاں روک لیا گیا. باقی اصل بات ہم نہیں جانتے، ہمارے علم میں یہ ہمارے سامنے اس کے سامان میں سے چوری شدہ مال نکلا ہے، باقی اصل علم ہے اللہ جانتا ہے. یہ آیت الفاظ اللہ نے کیوں نازل کی ہے؟ کیونکہ اصل میں تو وہ چور نہیں تھے نا، اللہ نے تو اپنی تدبیر کے تحت وہ معاملہ کیا تھا. اس لیے یہ آیت اللہ نے عزت رکھنے کے لیے اللہ اپنے پیاروں کی آیت نازل کر دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنی ہمارے علم میں ہے کہ اس ہمارے سامنے یہ لگتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اصل وما كنا للغیب حافظین، غیب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے کہ واقعی وہ چور ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ چور تو نہیں تھے، وہ تو تدبیر کے ساتھ کام تھا. اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں. یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیونکہ ان کے والد کو ان سے اعتبار ہے اٹھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے سامنے تو یہ معاملہ ہے، باقی جو کافر ہمارے ساتھ آیا بشاک ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ وہاں تو یہ مسئلہ ہو گیا چوری کا، یا بشاک اس بستی میں جا کے ان بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے یمین کے ساتھ ہے، بن یمین کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ چوری کے معاملے میں وہاں پہ روکے گئے. آگے سے یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا. جیسے یوسف کے معاملے میں کہا تھا نا، یہاں پہ بھی یہی کہا کہ تم اپنی طرف سے کہانی گھڑ رہے ہو، جھوٹی بات بتا رہے ہو. تو اچھا صبر ہے، وہاں پہ بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر کرتا ہوں، اور یہاں پہ بھی کہا میں صبر کرتا ہوں. فصبر جمیل، صرف صبر نہیں کرتا، صبر جمیل کرتا ہوں. صبر میں، صبر جمیل میں اور برداشت میں بڑے فرق ہے. یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے. صبر ایک چیز ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے برداشت، اور سب سے کم برداشت ہے، اس سے اوپر صبر ہے، اور سب سے اوپر صبر جمیل ہے. صبر جمیل یہ ہوتا ہے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بالکل زبان جو ہے نا وہ بالکل گلا شکوہ زبان پہ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ جی تیرا شکر ہے جس حال تیرا شکر. بالکل یہ نہیں کہ ایک بول گیا دوسرے بول گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، وہ پھر صبر جمیل نہیں. صبر جمیل یہ ہے کہ کچھ بھی پریشانی ہو گئی ہے، آپ کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، نہ اللہ کے خلاف اور نہ مخلوق کے خلاف، بالکل جس کی طرف سے پریشانی پہنچی اس کے ساتھ بھی. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، اس معاملہ سارا اللہ پہ چھوڑ دیا. تو یہ ہوتا ہے صبر جمیل سب سے بہتر. دوسرا ہوتا ہے صبر، جو بندہ آگے پیچھے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ صبر بھی کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے برداشت. تو جناب وہ صبر سے تھوڑا اور پیچھے، یعنی جیسے نیکیوں کے درجے ہیں نا، ایسے سب سے کم درجہ برداشت ہے، اس سے اوپر والا درجہ صبر ہے، اور اس سے اوپر والا درجہ صبر جمیل ہے. تو ظاہری بات ہے جو صبر جمیل کرے گا اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا، جو صبر کرے گا اس کا تھوڑا کم درجہ یا اجر ہوگا، جو برداشت کرے گا سب کے درجے ہیں، سب کے ثواب اپنے اپنے. لہذا کوئی بھی پریشانی معاملہ ہو جائے اس معاملے کے اندر صبر کریں، برداشت کریں کہ یہ میری ہاں سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ جی جس طرح ہم سے پہلے لوگوں کو تکلیف میں آزمائش میں ڈالا گیا، جو ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہمارے اوپر، یعنی آزمائش سے تکلیف سے ہمیشہ اللہ کی طرف سے پناہ مانگیں، لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کے اوپر صبر کریں، اس میں بھی مدد اللہ سے مانگیں. آگے آیت آ رہی ہے، دعا آ رہی ہے کیسے مدد مانگیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا صبر ہے، میں صبر کرتا ہوں، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. اب اصل بات آنا شروع ہوئی. دیکھیں انہوں نے کہا یعقوب کو جہاں سے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے آ کے کہا بن یمین وہاں پہ روک لیا گیا. اور یہاں پہ تیسری بات ہے وہ جو یہودا یا روبیل وہ بھی وہاں پہ روک گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ قریب ہے اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملا، یعنی وہ نبی تھے اللہ کے، اللہ نے وہی کی ہوگی یا اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی، جو بھی ان کو اتنا پتہ چل گیا کہ یوسف بھی زندہ ہے اور میری امین کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، اور یہودا یا روبیل جو بھی یہ سارے بچے انشاءاللہ میرے بچے مجھے اللہ ملائے گا. یہ صبر کیا اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ مجھ سے میرے بچے ملائے گا. بے شک وہی علم والا ہے اور وہ حکمت والا ہے. اصل علم بھی اس کے پاس ہے، یہ سارے جتنے کام ہو رہے ہیں جو میرے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ ساری اس کی اپنی حکمت ہے، وہی اس کا علم رکھتا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی. تو وہ غصہ کھاتا کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے بچوں کو ڈانٹا کہ تم نے جو ہے نا یوسف کے معاملے میں بھی یہ کیا، بن یمین کے معاملے میں بھی یہ کیا، تمہارے اوپر مجھے افسوس ہے. اور اتنا روئے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی آپ کی آنکھوں سے بینائی جاتی ہے، آپ کو بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گئی. حالانکہ
کی ایک اپنی حکمت تھی. اور دوسری روایت یہ تھی جب ان کا بنیامین کا پتہ چلا تو آپ کی جو جیسے بندہ ہو جاتا نا ایسے, ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا کمر جھک جاتی ہے, تو یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے آپ کی بینائی چلی گئی, اور بنیامین کا جب پتہ چلا تو اس کے غم میں آپ کی کمر جھکی. تو جب پوچھا گیا تو یہ 2 معاملات تھے, لیکن صبر کرتے رہے اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ ایک آپ کے پاس کوئی دوست آئے, ان سے آپ یہی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ نظر کا, اور یہ انہوں نے کہا جی یہ یوسف کے غم میں میری نظر چلی گئی, یا بنیامین کے غم میں میری کمر. تو اسی وقت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, یعقوب یہ کیا کر رہے ہو, یعقوب یہ کیا کر رہے ہو, میرے گلے شکوے اللہ کی معاف کر دے. جب پریشانی ہے, آزمائش ہے, اس میں گلے شکوے نہیں ہے, تب ہی جا کے وہ فصبر جمیل بنتا ہے. اللہ آسانی پیدا کرے گا, اللہ راستہ نکالے گا. بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے, بھائیوں نے کہا, بچوں نے, یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں گے. یعنی آپ اتنا روتے ہیں, باقی بھائی کہتے ہیں یوسف کے بارے میں کہ آپ کی اس کے غم میں آپ کی موت واقع ہو جائے گی, وصال ہو جائے گا, آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے یا جان سے بھی گزر جائیں گے. کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. یہ دعا ہے, ایک جو بات میں شروع سے کرتا ہوں, اللہ ہر واقعے کے اندر, میری اپنی ادرا سی رائے, مجھ گناہگار کی رائے ہے کہ ہر واقعے کے اندر اللہ نے ہمیں ایک دعا دینی ہوتی ہے. ہر واقعے کے اندر اللہ نے ہمیں ایک دعا, کہ تم اگر پریشانی میں پھنس جاؤ گے تو تم نے کیا دعا کرنی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے ہم اگر کسی پریشانی, تکلیف یا مصیبت میں پڑیں گے تو ہم نے یہ دعا مانگنی ہے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد میں اللہ سے کرتا ہوں, اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. مجھے اللہ کی شان معلوم ہے, اللہ مجھے اس پریشانی سے نکالے گا. تو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو یہ آپ یہ والا پڑھیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے, کہ جو پریشانی والا جی میری تمام جو پریشانیاں اور غم کی فریاد ہے وہ تجھ سے کرتا ہوں, کسی بندے کے آگے نہیں کرتا ہوں. آپ ہی میرے غم کو مٹانے والے ہیں, آپ ہی میری مشکل کو دور کرنے والے ہیں. اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ جا کے ڈھونڈو, ملے کہ تمہیں یوسف. ابھی کہہ رہے ہیں یوسف کو بھی ڈھونڈو, حالانکہ یوسف کو 30 40 50 سال پہلے وہ معاملہ ہوا ہے, بلکہ یہاں پہ کہا گیا کہ تقریباً 80 سال گزر گئے تھے. اس حالت سے یہ سارے معاملات ہوتے ہوتے 80 سال کا اس عرصہ گزر گیا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جا کے ان کو ڈھونڈو, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان کو پتہ تھا زندہ ہے, یہ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. تو ہمیں بھی چاہیے کسی پریشانی کسی کو 80 سال گزر گئے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. ہمارے تو 80 گھنٹے یا 80 دن یا 80 منٹ بھی بار برداشت مشکل, اللہ بچائے پریشانی ہو جائے. پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے, اس دوران دوبارہ بھائی مصر چلے گئے اور بولے اے عزیز مصر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہے اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں, تھوڑا سا معاوضہ لے ہیں, تو آپ ہمیں پورا ناف دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے, بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے. گھر میں والد صاحب پہلے پریشان تھے, پھر اوپر سے بنیامین والا مسئلہ, چوری کا, یہ سارا. انہوں نے کہا ہمارے گھر میں پیسے شیسے بھی کوئی, تھوڑے سے کچھ ہیں کہ ان کے بدلے پورا غلہ بھی نہیں مل سکتا, لیکن پیسے تھوڑے ہیں, لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں غلہ پورا ہی دے, غلہ کم نہ دے. ٹھیک ہے جی, آپ وہ چلے اس کو صدقہ خیرات سمجھ لیں, اللہ آپ کو اس کا اچھا صلہ دے گا. بولے کچھ خبر ہے. اب جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے نا مال لینے کے لیے, تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو اب سمجھ آ گئی کہ بنیامین بھی ادھر ہے, میرے غم میں پہلے میرا والد, تو پھر بنیامین کی وجہ سے بھی والد پریشان ہے. آپ نے روایات کے اندر آتا ہے یوں اپنا تاج اتارا, اور تاج اتار کے جب یوں ہی رکھا تو بھائیوں نے پہچان لیا. کوئی ہوگا نا نشان, جیسے اپنے بھائیوں کو تیل یا کوئی زخم یا کوئی جس سے پہچانی ہو جاتی ہے, جو ہی وہ تاج اتار کے رکھا تو بھائیوں نے پہچان لیا کہ یہ تو یوسف ہے. بھائیوں نے پہچان لیا, بتانا چاہتے تھے اس وقت راز کھول دیا, اللہ کا حکم آ گیا. بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کو جب تم نادان تھے. بولے کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے پہچان لیا, انہوں نے کہا آپ یوسف ہیں کہیں؟ کہا ظاہری بات ہے, وہ یوسف کے علاوہ تو کسی اور کو کیا پتا تھا کہ آپ نے اسے کنویں میں پھینکا تھا. یہ تو سوائے یوسف کو پتا تھا یا ان بھائیوں کو پتا تھا. اگر یہ بادشاہ مصر بول رہے ہیں تو یہ وہ جبرائیل والا واقعہ کہ یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل ہوں. اگر میں نے پتا میں جبرائیل نہیں ہے تو پھر تو ہی جبرائیل ہے. یہ انہوں نے کہا کہ یا تو یوسف کو ہم نے پھینکا تھا اور جسے پھینکا تھا وہ یوسف تھا. تیسرا کسی بندے کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا, اور والد تو ہمارا وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں یوسف ہوں, اور یہ بنیامین جس کو میں نے رکھا ہوا ہے یہ میرا بھائی ہے.
بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو پرہیزگاری کرے اور جو صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ ہمارے لیے جو تقویٰ کرے، اس دن بھی میں نے بتایا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے. ہم اللہ سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کی سوچ میں گمان خیال بھی نہیں. کبھی سوچا تھا بھائیوں نے کہ آج ہم جس یوسف کو ہاتھ پاؤں باندھ کے معصوم 12-13-10 سال کے بچے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، 70-80 سال بعد یہ بادشاہ بنا ہوا ہوگا، ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ ہی حکمتیں جانتا ہے اور وہی ترتیبیں بنا کے نہیں کہتا ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو پرہیزگاری کرتا ہے اور صبر، اور یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تھا، گلہ نہیں کیا، جیل میں بھی چلے گئے، سارے معاملات ہوئے، اللہ نے ان کا اجر ضائع نہیں کی. اسی طرح اللہ کسی نیک ہم میں سے بھی جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کسی بھی معاملے میں، آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، میں نے اس دن بتایا تھا، اگر آپ اللہ کے صرف ڈر کی وجہ سے غیر محرم کے اوپر نظر پڑ رہی ہو، اس کو پھیر لیں تو آپ کو اللہ عبادت کے اندر لذت نصیب فرمائے گا. یہ اللہ سے ڈر کی وجہ سے صرف اللہ کے خوف کل میں پڑھتے، سردی ہے، اگر سردی میں آپ وضو کریں اور صحیح سلامت آپ پورا کوشش کریں کہ کہیں خشک نہ رہے، بے شک پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے، تو اس کے بدلے آپ کے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، صرف کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کہیں کوئی بال خشک نہ رہ جانا چاہیے، تو آپ صحیح سلامت وضو کریں. آپ کے یہ ایسے نہیں جا کے آخرت میں یہ آزاد چمک رہے ہوں گے. تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بولے خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، بے شک ہم خطاوار تھے. وہاں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. اب آخری آیت اینڈ پہ یوسف علیہ السلام نے کہا جب تم نے غلطی تسلیم کر لی ہے، کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن کہا کہ میں نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، اور سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان اللہ ہے. میں تمہیں معاف کیا اور یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. آج تم میرے سامنے آ گئے ہو. آخری آیت، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ. آخر میں انہوں نے اپنا کرتا دیا. جب یہ سارا یہ پڑھنے کے لیے بڑا ہے وقت کیونکہ پورا ہو گیا، بڑی لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے کہ یک دم جناب اپنے سامنے جب ایک بندہ آپ کا گناہگار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا گناہ آپ کے سامنے راز کھل گیا ہے، اور آپ کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں وسر کے اور چاہے ساروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دے یا ساروں کو قتل کرنے کا، پھانسی پہ چڑھانے کا حکم دے دے، جو مرضی کر دے، بادشاہ ہے وقت کا. ہمارے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہم نے بندہ ہو کے اگلے بندے کو معاف کرنا ہے، اس نے رب ہو کے اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر دینا ہے. اس لیے دوسروں کو اس حساب سے معاف کرے. اور وہ بادشاہ مصر کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے غلہ روک دے، بند کر دے، جس کو چاہے جیل میں پکڑ دے، قتل کر دے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا. اور یہ کرتا دیا کہ جا کے اپنے باپ کی آنکھوں پہ رکھیں، ان کی بینائی آ جائے گی اور ان کو پھر لے کے میرے پاس آ جائیں. انشاءاللہ مزید واقعہ کل پڑھیں گے. آج کی آیات کے اندر اتنی سمجھ آئی، ہم نے ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے. صبر جمیل کا درجہ تب ملے گا اور کوئی بھی معاملہ ہو جائے، جتنی بھی آپ کے پاس. اور آخری بات، جس کے پاس اختیار ہوگا، اختیار ہونے کے باوجود، یعنی آپ کسی سے بدلہ لے سکتے، صفدر صاحب بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں. بندے نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ تھپڑ مار سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کرتے ہیں، تو اس کا اجر کیا ہے؟ قیامت کے دن عرش کے اندر جو عرش کا سایہ آپ کو نصیب کیا جائے. عرش کا سایہ جب آپ بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان فضیلتوں کو، نعمتوں کو پڑھ کے سمیٹ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات عمل ہے، یہ جو پڑھتے ہیں ان کو اپنے بچوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ان کے اوپر عمل کی بھی کوشش کیا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ جو بیان کیا بھول چوک غلطی کمی گستاخی بے ادبی، اللہ جی حبیب کا واسطہ معاف فرما. ادنا سی کوشش کی ہے، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم تیرے گناہگار مخلوق ادنا سے بندے ہیں، آپ خالق ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. ان آیات کا جو حقیقی مفہوم اور نور ہے وہ ہم سب کے قلوب و ذہن کو خود آشکار فرما. اس کے صدقے ہمارے مرحومین کی قبروں کو روشن فرما. ہم سب کی جان مال رزق عزت آبرو کے اندر، حلال رزق کے اندر رحمتوں برکتوں کو وسعتوں کو عطا فرما. ہم سب کے سینوں کے حال آپ جانتے ہیں اللہ جی. سب کے دلوں میں جو نیک جائز حاجات ہے، سب کی حاجات پوری فرما، سب کی حاجت روائی فرما، سب کی مشکل کشائی فرما. ہم سب کو تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما. اگر ہماری تقدیر میں لکھی ہے اور ہم پر آ گئی ہے تو اللہ جی اس کے اوپر صبر اور استقامت اور ہدایت نصیب فرما. دنیا آخرت کی عزتیں بھلائیاں نصیب فرما. صبر کر کے اپنے ہاتھ سے ہمیں اجر عظیم پانے کی توفیق عطا فرما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله تعالى على حبيبنا محمد.